بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی ساؤتھ افریقہ میں مقیم اپنی پاکستانی کمیونٹی سے مخاطب ہوں کہ یہاں سے چیمہ کو جو تبدیل کیا گیا ہے اس کے لیے ابھی یہ دوڑ لگ گئی ہے کہ اس کا کریڈٹ کس نے لینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جائے کہ حقائق کو تسلیم کیا جائے، اور جو کہ ایک خوشی کی خبر یہ ہے کہ چلو کمیونٹی کی جان چھوٹی۔ کمیونٹی کو اس کی وجہ سے بہت سی پریشانی اور بہت سے مسائل کا سامنا تھا، جہاں وہ تھوڑے سی رحم دلی کا کام لیتے ہوئے کمیونٹی کے کام کر سکتا تھا وہ نہیں کرتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اور بندے اس سے بہت زیادہ پریشان ہو کے جو ہے نا وہ کمیونٹی کے لوگ جو ہے امبیسی سے واپس لوٹتے رہے، اور مختلف شکایت آتی نہیں۔ وہ یہ کہ لاسٹ ایئر ایک سال پہلے اسام لٹوانا صاحب جو کہ چیئرمین کامہ کمیٹی، اسٹینڈنگ کمیٹی بھی اس کو کہتے ہیں، اس کے وہ چیئرمین تھے، وہ تشریف لائے یہاں۔ پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری جناب خالق داد بٹی صاحب ان کے میزبان تھے، اور اس کے بیاہ پہ ایسوسی ایشن بھی۔ تو انہوں نے خالق داد بٹی صاحب نے ان کو درخواست کی، کیونکہ وہ ان کے علاقے خوشاب ہڈالی کی سائڈ کے سے ہیں وہ ایم تو خالق داد بٹی صاحب نے عوام کے اس درینہ مطالبے اور عوام کی تکالیف سے آگاہ کیا، تو انہوں نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو ہے نا وہ اس کام کے لیے وہ پاکستان واپس جاتی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ ان کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں اسام لٹوانا صاحب نے وعدہ کیا کہ، اور خود وہ ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ 1 سال کے وقفہ ہو چکا وہ کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ ویڈیو سنیں پہلے، اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میرے ساؤتھ افریقہ میں سارے دوست بھائیوں کا، پاکستانی دوستوں کو السلام علیکم۔ میں نے وائس میسیج کے اوپر بٹی صاحب کے گروپ کے اندر ایڈ کیا تھا، پھر دوستوں کا حکم تھا کہ کوئی ویڈیو پیغام کریں، تو میں اس بابت آپ کے پاس حاضری دے رہا ہوں۔ میں نے پہلے بھی شرمندگی کا اور ندامت کا اعتراف کیا تھا 1 سال پہلے جب آپ کے پاس آیا تھا، آپ کی خلوص اور آپ کی گرم جوش میں پانی کا میں ابھی تک قرض رکھتا ہوں، اور آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ معمولی سا وہاں پہ ہمیں ایک آفیسر کی جو تکلیف تھی مشن کے اندر اس کا ہم ازالہ کریں گے۔ مجھے شرمندگی ہے کہ آج 1 سال لگ گیا ہے اس عمل کو ہوتے ہوئے، میرا خیال تھا ہفتے کے اندر ہو جانا چاہیے، لیکن ہمارا نظام، ہماری بیوروکریسی ایک سلسلہ ہے، وہ اپنے طریقے سے چلتا ہے، تو ابھی اس کے آرڈرز ہو گئے ہیں، اس کو واپس آنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اس کے لیے ہم نے یعنی نیشنل اسمبلی کے اندر آواز اٹھائی، اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی سے آج 1 سال ہو گیا، اس وقت ڈائریکشن دی کہ پبلک سرونٹ کا کام ہے کہ آپ کی عوام کی سہولت کے لیے کام کرنا، اور خاص طور پہ جو ہمارے تارکین وطن ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اپنا گھر چھوڑ کے گئے ہیں اور ادھر ہمیں پاکستان میں زر مبادلہ کے اندر ہیلپ کر رہے ہیں، تو اس کی تو ہماری گورنمنٹ کا مشن تھا کہ ہم ان کو خاص خیال رکھیں گے۔ ماضی میں وہ اس کو نظر انداز کیا، لیکن ہماری پارٹی تو بڑا اس پہ یقین رکھتی تھی، لیکن اس کے باوجود میں آپ کے ساتھ سارا شیئر نہیں کر سکتا کہ کس کس آفس، کس کس وزارت ان کو اس بات کا احساس دلایا۔ تو میرے اوپر آپ کا ایک پاکستانی بھائی ہونے کا ناطہ بھی ہے، اور خاص طور پہ میرے جو دوست، میرے عزیز میرے ضلع سے خوشاب سے بلانگ کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی ان کے دوستوں کو یہ مان تھا، توقع تھی، تو خدا تعالیٰ نے اس پہ کامیابی دی ہے۔ اس کی دیر کی میں ذاتی طور پہ معافی مانگتا ہوں۔ تو باقی دوستوں نے جنہوں نے کوشش کی ہوگی، سب کے لیے جو تکلیف تھی ان کے بھی شکر گزار ہیں، لیکن یہاں 3 ڈی جی پاسپورٹ اس ٹائم سے لاسٹ ایئر آنے سے چینج ہوئے ہیں، تو ان میں سے کسی کو بھی میں نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا تو ان کے نالج میں تھا، لیکن کسی کوئی پرائیورٹی یا کوئی پریشر یا ایسا نہیں تھا، اور کہ کسی اور حکومتی عہدیدار نے میں ایک صرف قومی اسمبلی کا نمائندہ ہوں، اس کے ناطے یہ کوشش کی، آپ کی تکلیف ایٹ دا ہائیسٹ لیول پہنچائی، تو اللہ کرے جو اس کی ریپلیسمنٹ آئے وہ آپ کے لیے سہولت کا باعث بنے، یہ نہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ تو خدا کرے، میں نے انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ بہتر ریپلیسمنٹ دیں، لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ انہوں نے آج ہی 4 وہیں مشن میں دے دی ہے کسی،
ذمہ کر دیے. تو ابھی میری خاکداد بھٹی صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ مجھے دوبارہ دعوت دے رہے تھے. تو میں نے یہی کہا تھا کہ وہاں سے آتے ہوئے میں نے یہی آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک یہ اس آدمی کا معاملہ حل نہیں ہو جائے گا، اس تکلیف کا ازالہ نہیں ہوگا، تو میں کیسے شرمندگی کے ساتھ آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں. تو خدا نے کیا یہ مرحلہ حل ہو گیا. انشاءاللہ یہ کرونا کی اس موذی مرض سے خدا سب کو امان دے. اس میں جس وقت یہاں ٹریولنگ کنڈیشن اجازت ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس وقت آپ کے ساتھ جو ٹائم گزرا بڑا تیزی سے ٹریولنگ تھا، تو ابھی انشاءاللہ چھٹی کے بہانے آپ کے پاس آپ کا ملک دیکھنے آئیں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر. اس کے بعد پھر دوبارہ ان سے رابطہ کیا گیا اور کچھ عرصہ پہلے جس میں کہ گروپ میں ایڈ کیا گیا میاں رمضان صاحب کو بھی گروپ میں ایڈ کر کے، اور پھر بعد میں سالارہ ٹوانا صاحب کو اس گروپ میں لیا گیا اور عوام کے اس درینہ مطالبے کی فرمائش دوبارہ کی گئی کہ سرکار آپ نے ایک وعدہ کیا تھا اور آپ اس وعدے کے سلسلے میں ابھی تک چیمہ جو ہے یہی موجود ہے، عوام کے سر پہ مسلط ہے اور اسی طرح لوگوں کی تکالیف میں اضافہ کر رہا ہے. اس سے پہلے اسلام آباد میں پاکستان ایسوسی ایشن جو پی او سی کے نام سے بھی جانی جا رہی ہے، اس کے چیئرمین عبدالغفور صاحب اور سینئر نائب صدر جناب محمد منشا صاحب جو ہے ان کے دفتر اسلام آباد میں ان سے ملے، انہیں ایک لیٹر دیا جس میں یہ انہیں یادداشت پیش کی کہ انہوں نے چیمہ کے معاملے میں وعدہ کیا ہوا ہے. وہ بھی ابھی آپ کو دکھا دیتے اس ویڈیو میں. اس کے بعد پھر میاں رمضان صاحب انہوں نے سوشل میڈیا پہ ایک مہم چلائی گو چیمہ گو کے نام سے، جسے کہ ہم سب دوستوں نے، جو کہ ایک قوم کی آواز تھی، پوری کمیونٹی کی آواز تھی، تو اس پہ سب لوگوں نے ان کی آواز کے ساتھ آواز ملائی. اور جب آپ ان کی ویڈیو میں میاں محمد رمضان کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ احسان اللہ ٹوانا صاحب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ احسان اللہ ٹوانا صاحب نے یہ چیمہ کو جو ہے یہاں سے اس کی تبدیلی کرانے میں اپنا کردار ادا کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملک احسان ٹوانا صاحب، کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں میرے پاس جن الفاظ سے میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں کہ آپ نے پاکستانی ساؤتھ افریقہ میں جتنی بھی پاکستانی کمیونٹی تھی وہ کتنی تکلیف اور کتنے مسائل میں گھری ہوئی تھی، جن کو آپ نے چیمہ سے نجات دلائی. یہ حسنین چیمہ پاکستانیوں کو تکلیف دے دے کر انجوائے کرتا تھا، ہنستا تھا، مسکراتا تھا. یہ اس کی انٹرٹینمنٹ بن چکی تھی، جو پچھلے 5 سال سے ہماری کمیونٹی کے ساتھ یہ تکلیفیں دے کے اور یہ انجوائے کر رہا تھا. آپ یہاں پہ تشریف لائے، آپ پاکستانی کمیونٹی سے ملے، پاکستان کمیونٹی کے دل میں آپ نے خوب جگہ بنائی، خوب پیار لیا، اور یہ کام بھی اللہ رب العزت نے آپ ہی سے لیا. اور پاکستانی کمیونٹی آپ کی بے حد مشکور ہے، آپ کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل صحت دے، اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آپ کے بچوں کو، آپ کی فیملی کو یہ سب دعائیں گئی ہیں، اور اس کا اجر اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے. آپ نے ہماری کمیونٹی کو اس چیمہ کے ظلم سے نجات دلائی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ چونکہ ساؤتھ افریقہ سے پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ مل کر گئے ہیں، تو پاکستانی کمیونٹی کو آپ سے بہت امیدیں وابستہ ہیں. آئندہ بھی ہر پلیٹ فارم پر آپ پاکستانی کمیونٹی کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، اور اس کا جتنا بھی اجر ہے وہ آپ کو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ نے ہمیں نجات دلائی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس نجات سے پاکستانی کمیونٹی کو جو بہت فائدہ ہوگا، جو ان کا درینہ خواہش تھی پاسپورٹ کی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی حل نکالیں گے. ہر بندہ ایمبیسی میں جائے، اپنا آئی ڈی کارڈ دے اور پاسپورٹ حاصل کرے، تو اور کم از کم جو بندہ آئے گا وہ ہمیں دیکھ کر خوش تو ہوگا،
اس کے ساتھ پاکستانی کمیونٹی جائے گی، اپنے مثال بتائے گی، کم از کم وہ ان کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کرے گا۔ اللہ آپ کو بہت زیادہ جزائے خیر دے، سارے دوستوں کا، پی او سی کے ممبران کا، اور ساری پاکستانی کمیونٹی کا، سارے جتنے بھی سب ایک آواز اور ایک جان بن گئے، اور آپ ان کو لیڈ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عزت بخشی اور آپ کے ذریعے یہ کام ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ ملک احسان اللہ ٹوانا صاحب، بہت شکریہ ونس اگین۔ دلی کرانے میں اپنا کردار ادا کیا، اور اس میں کے بعد ابھی سب لوگ اس بات پہ تو متفق ہے کہ احسان اللہ ٹوانا نے یہ کام کروایا، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کا کریڈٹ ہر بندہ لے رہا ہے، مجھے کوئی نہیں، ساری کمیونٹی کا یہ کام تھا، ہر بندے کی دل کی آواز تھی کہ ہم کہتے کہ جی اگر کسی کے کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، اس کے کریڈٹ کو چرانا بھی کسی بندے کا حق نہیں ہے۔ اس بات کو یہ کہہ سکتے کہ کمیونٹی کا درینہ مطالبہ پورا ہو گیا اور اللہ نے مدد کر دی، لیکن جب اس ہوا یہ کہ لوگوں نے اس کریڈٹ کو لینا شروع کر دیا کہ یہ ہماری وجہ سے ہوا، یہ ہماری وجہ سے، یہ ہماری وجہ سے ہوا، تو آئیے سنتے ہیں کہ جس نے کیا جناب محترم احسان اللہ ٹوانا صاحب، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی پاکستان، جو ایم این اے ہیں اور ابھی چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ہیں، انہوں نے یہ کام کروایا تو انہوں نے کس کے کہنے پہ کروایا؟ انہوں نے بادشاہ لفظ میں بتایا کہ خالق داد بھٹی صاحب ہیں، ان کے کہنے پہ ان کے علاقے کے کشاب کے لوگ، ان کے علاقے کے لوگ ان کے لیے اہم ہیں، دوسرے لوگ بھی ان کے لیے محترم ہیں، لیکن جو ان کے حلقہ کے لوگ ہیں وہ ان کے لیے زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ وہ ان کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آتے ہیں اور ان کے مطالبات اور ان کے جائز خواہشات کو پورا کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ تو جب احسان اللہ ٹوانا صاحب مان رہے ہیں کہ میں نے خالق داد بھٹی کے پرسنل کہنے پہ، پھر ان کے دو بندے اسلام آباد میں ان کو جا کے ملے، پھر ان کو گروپ میں ایڈ کر کے گروپ میں ان سے بات کی جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے 1-2 ویک دے دے، انشاءاللہ تعالی اگر میں نہ کر سکا تو میں آپ سے معافی مانگ لوں گا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں۔ آلریڈی کام جو ہے نا وہ آیا ہوا ہے، اینڈ پہ آیا ہوا ہے، اور آپ لوگ انشاءاللہ تعالی خوشخبری سنیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں وضاحت کر رہی ہیں، پھر بار بار لوگ ویڈیو بنا کے پیش کرتے کہ کون بندہ نے کس کی وجہ سے ہوا، کس کی وجہ سے ہوا۔ آج آپ پوری قوم یہ سن لے اور فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ یہ جس بندے نے، کہ جس کا تسلیم میاں محمد رمضان صاحب بھی کر رہے ہیں، پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسیشن کے آفیشیل پیج سے بھی کہا جا رہا ہے کہ احسان اللہ ٹوانا صاحب نے یہ کام کیا۔ تو دیکھ لیں آپ، ویڈیو آپ کو یہاں اسی میں چلائی جائے گی کہ وہ احسان اللہ ٹوانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جس نے کام کیا ہے وہ جس کا نام لے گا کہ بھئی اس کے بیہاف پہ میں نے یہ کام کیا، اس کے بار بار مجھے یاد دہانی کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا ہے، تو پھر ہم لوگوں کو یہ نہیں ہے کہ کوئی یہاں کسی کو اس پہ کوئی بہت زیادہ کوئی انعام و کرام ملنا ہے یا یہ کوئی نام کہ وہ بھائی کچھ چھین کے لے جائے گا، لیکن ایک عزت وقار ہے وہ پوری کمیونٹی کے لیے ہے۔ جس بندے نے کوشش کی وہ قابل تحسین ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کمیونٹی کا درد رکھتا ہے۔ تو آپ کو دکھاتے ہیں جناب کہ یہ کام کس نے کیا۔ اس کے علاوہ پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسیشن کیپ ٹاؤن کا صدر بشیر احمد سیال، جس نے فوری خبر میں دیا کہ چیمہ صاحب تو بہت زیادہ معزز ہیں اور صرف کمیونٹی کے ایجنٹ جو لوگ ہیں وہ ان کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، یہ کہہ کے انہوں